مجھے یہ بتائیں یہ جو کونے میں پڑا یہ علم نہیں ہے بیچارہ؟ وہ جو علم وہ کتابیں پڑھی وہ علم نہیں ہے؟ وہ کمرہ بھرا ہے وہ علم نہیں ہے؟ تو یہ کدھر گیا؟ یہ آپ نے پڑھی ہے نا یا پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ کدھر گیا؟ ہاں الماریوں میں۔ اب مسئلہ تو یہی ہے نا کہ الماری میں جا رہا ہے، ادھر نہیں جا رہا۔ لیکن آپ لوگوں نے جتنی باتیں کی ہیں علم کے بارے میں ٹھیک ہیں، ہمیشہ کہتا ہوں آپ کی اپنی ڈیفینیشن ہر ایک چیز کے بارے میں ٹھیک ہے، بیکاز وہ آپ کی اپنی سمجھ ہے۔ انہوں نے عقل کی بات کی، انہوں نے کسی چیز کے جاننے کی بات کی، اس نے کچھ اور بات کی، اس نے اسی کی نقل کر دی، آدھے سے زیادہ نے ایک دوسرے کی نقل کر دی۔ دیکھیں میں اگر ایک اور پہلو آپ کو دے دیتا ہوں کہ علم ہے کیا؟ علم تو نامعلوم ہے۔ پھر آپ سب نے کہا کہ علم وہ ہے جو کہ آپ کو معلوم ہو جائے، میں کہتا ہوں علم وہ ہے جو کہ نامعلوم ہے۔ پھر پھنس گئے؟ علم تو وہ ہے جو کہ نامعلوم ہے۔ اس بات پہ کوئی روشنی ڈالے گا؟ میں آپ لوگوں کی فکر کو ذرا جگا رہا ہوں۔ اتنی کانفیڈنس سے ہاتھ اٹھا رہے تو میری طرف آخر میں آؤں گا، پہلے بتاؤ۔ لیکن غلط ہوا تو الٹا جو بھی کرنا ہے تم نے پھر۔ ہاں بتاؤ، علم اصل میں نامعلوم ہے، نامعلوم کو حاصل کرنا ہے۔ چلو آسان کر لیتے۔ بتاؤ آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ ادھر آؤ، قریب آ جاؤ، شاباش۔ یہاں پہ ذرا بولے، اونچا بولے کہ سب سنیں۔ علم اصل میں نامعلوم ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیزیں پہلے سے معلوم ہیں ان کے بارے میں علم حاصل نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی معلوم ہوتی ہیں۔ ان کے بارے میں اور کھوجنا، فکر و تدبر کرنا حکمت کہلاتا ہے، جبکہ جو نامعلوم چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں جاننا علم کہلاتا ہے۔ نام کیا ہے آپ کا؟ امیر رشید۔ امیر رشید، جی ماشاء اللہ، شاباش۔ چلیں تشریف رکھیں۔ کچھ سمجھ آئی؟ نہیں آئی؟ عبد المعیز کو یہ پتا ہے کہ وہ ذکر کر رہا ہے، اسی طرح کس چیز کا ذکر کر رہا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر کا ذکر کر رہا ہے۔ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اس کی کبریائی کی گواہی ہے۔ ٹھیک، یہ علم ہوا۔ اب وہاں پہ انہوں نے بولا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ شاید ان کے کسی بڑے نے ان کو کہہ دیا ہو، ان کے کسی استاد نے کہہ دیا ہو۔ ابھی ینگ ہیں، ابھی بہت چھوٹے ہیں، سمجھ آ جائے گی ان کو ساری چیزوں کی انشاءاللہ، اللہ ان کو نصیب کرے۔ اس کے پیچھے جو رب تعالیٰ کی ثنا، حمد و ثنا اور اس کی کبریائی کی جو شواہد آپ دے رہے ہیں یہاں پر، اس کے اگینسٹ آپ جتنا، ایک ایلیمنٹ اس میں سے لے رہا ہوں، آپ اس کے اگینسٹ جتنا رب تعالیٰ کی طرف قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا ذکر کرو، اتنا کرو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھیں۔ یہ حکمت ہے۔ اس کے اگینسٹ آپ کو جو فوائد ملنے ہیں وہ حکمت ہے۔ اس کا کسی چیز کا جاننا کہ اگر میں نے رب تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی کبریائی کا ذکر کرنا ہے تو وہ کون سے کلمے میں کرنا ہے، یہ علم ہے۔ اس سے مجھے ملنے والا کیا ہے اور اس سے اس کا اخذ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یہ اس کے اصل میں حکمت ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں نا، یاد ہے نا؟ یہ علم ہے کہ آپ کو یاد ہے۔ پڑھتے کیوں ہیں اور اس سے آگے ہونے والا کیا ہے اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں، وہ حکمت ہے اس کی۔